حضرت شیخ عبدالحق محمد دہلوی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب عمران حسین صاحب ہمارے علاقہ کونسلر بھی ہیں، ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں اور متحرک کونسلر ہیں، اور خصوصی طور پر اس بات کے لیے مستعد ہے کہ یہ نوجوان ہیں۔ ہمارے درمیان میں جو موجود مہمانان گرامی ہیں، اب ان کا استقبال کریں گے تو آپ کی تقریر کے لیے وقت کی قلت سامنے نظر آئے گی، کیونکہ آپ کے ساتھ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اور ہمیں امید ہے یقیناً جب آپ ہمیں خطاب فرمائیں گے تو یہ ہمارے لیے دونوں جہاں کی برکتیں لے کر، ہمارے لیے، ہمارے خانوادوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دونوں جہاں کی برکتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ قبلہ حضرت سید محمد رضا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے اس عظیم الشان خطاب کو اپنے خطاب سے نوازیں۔ محترم سید محمد رضا صاحب، میں آپ کا تعارف کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، قبلہ حضرت بابا میاں نے آپ کے تعارف کو ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ یقین دلاتے ہیں کہ آج کی یہ محفل پہلی محفل قطر نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمیں اپنی سرپرستی سے فراز فرماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم علماء اہل سنت، قابل قدر احترام صوفیاء اعزام، اما قلوبهم، لائق احترام حضرت سید بقار احمد حسینی صاحب، سجادہ نشین درگاہ آثار شریف، جناب نظامی صاحب، جناب قبلہ اشرفی صاحب، جناب قبلہ نقشبندی صاحب، دیگر علماء ملت، بزرگان دین، عزیزان محترم، اب تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ہم اہل نسبت ہیں، ہمارا پیغام نسبت ہے، ہمارا ظاہر کی نسبت ہے، ہمارا باطن کی نسبت ہے، ہم نسبت کے سوائے کوئی شناخت نہیں رکھتے، ہماری شناخت نسبت ہے، ہماری شناخت نسبت ہے،
نسبت ہے, ہمارا سرمایہ نسبت ہے, ہمارا حق نسبت پر ہے. نسبت کے علاوہ ہماری ہستی ہی کچھ نہیں. ہم نمازوں پر اترانے والے نہیں, ہم روزوں پر اکڑنے والے نہیں, ہم زکاتوں پر تننے والے نہیں. ہم نمازوں کے قائل ہیں, نمازوں پر عامل ہیں, نمازوں کی فرضیت کے قائل ہیں, روزوں کی فرضیت کے قائل ہیں, زکاتوں کی اہمیت اور عبادت اور فرضیت کے قائل ہیں, حج کی عظمت اور فرضیت کے قائل ہیں, عبادت کی اہمیت اور عبادیت کے ہم قائل ہیں. لیکن عبادت بھی نسبت سے ملتی ہے, نسبت عبادت سے نہیں ملتی, عبادت نسبت سے ملتی ہے. اور جو کچھ بھی ہے نسبت کی وجہ سے ہے. زمین نسبت کی وجہ سے ہے, آسمان نسبت کی وجہ سے ہے, شمس و قمر نسبت کی بنیاد پر قائم ہے, ہوائیں نسبت سے قائم ہیں, فضا نسبت سے ہے, وجود انسان کا نسبت سے ہے, حیوانات نسبت سے ہیں, جمادات نسبت کی بنیاد پر قائم ہیں. ہر مخلوق خدا کی نسبت سے قائم ہے. وہ نسبت ہے ایک ذات سے. اگر وہ نسبت نہ ہوتی تو نہ فلک نہ چاند تارے, نہ سحر نہ رات ہوتی, نہ فلک نہ چاند تارے, نہ سحر نہ رات ہوتی, نہ تیرا جمال ہوتا, نہ یہ کائنات ہوتی. قوم و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے, نور نبی نہیں تو نہ دن ہے نہ رات ہے. یہ نسبت ہے. زمین کو حضور کے نور سے نسبت ہے, لہذا زمین موجود ہے. آسمانوں کو حضور کے نور سے نسبت ہے, لہذا آسمان موجود ہے. شمس کو نبی کے نور سے نسبت اور وابستگی ہے, اسی لیے شمس میں تواضع موجود ہیں, رنگینیاں موجود ہیں, اور امر ہے اس لیے کہ وہ نبی کے نور سے وابستہ ہے, نسبت رکھتا ہے. ہوا ہے, ہوا ہے, جس کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں. وہ ہوا نبی کے نور سے, اس کی نورانیت سے نسبت رکھتی ہے. تو بندگان خدا, میرے نبی نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری, میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے بنی. تو ہر شے نور مصطفیٰ سے بنی ہے. تو کوئی ایسی شے نہیں جسے خدا نے تخلیق فرمایا ہو اور اسے نور نبی سے نسبت اور خلاف ہوتا ہو. نمازوں پر اترانے والوں, نمازیں بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے اللہ خلقکم وما تعملون, واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے تمام اعمال کو بھی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی مخلوق فرمایا اور تمہارے اعمال کو بھی مخلوق فرمایا. تو اللہ کی مخلوق ہے ہمارا عمل, ہمارا ہر عمل خدا کی مخلوق ہے. ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے سجدے, ہماری عبادتیں, ہماری ریاضتیں, ہمارا ذکر, ہمارا فکر, ہمارا شغل, ہماری یاد حق, ہماری یافت حق, ہماری تسبیح, ہماری تحلیل, ہماری تقدیس, ہماری تمجید, ہمارا رجوع الی اللہ, ہماری توبہ, ہماری انابت, ہمارا اخلاص, ہمارا توکل, ہماری تفویض, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور اللہ کی ہر مخلوق مرہون من نور مصطفیٰ کی. اگر نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے, نہ فلک نہ چاند تارے, نہ سحر نہ رات ہوتی, نہ تیرا جمال ہوتا, نہ یہ کائنات ہوتی. کوئی فرا پر اکڑتا ہے, کوئی فرا پر نازا ہے. نمازیں فرا ہیں, نمازیں فرا ہیں. نبی کا نور اصل ہے, نمازوں پر کوئی اکڑتا ہے, فرا پر کوئی نازا ہے, اور ہم اصل پر نازا ہے. کوئی انگوٹھی کا دیوانہ ہے, کوئی سونے کا دیوانہ ہے. اب آپ فیصلہ کرنے کے حقیقت کون ہے؟ علم کس کے حصے میں آیا ہے, سمجھ کس کے حصے میں آئی ہے. کوئی پھل کا دیوانہ ہے, کوئی درخت کو چاہتا ہے, ہم درخت کو چاہنے والے. کوئی پھلوں کا دیوانہ, کوئی شجر کو چاہنے والا, ہم شجر کو چاہنے والے. کوئی ثمر کا دیوانہ, ثمر کبھی شاخوں پہ دکھائی دیں گے کبھی نہیں, لیکن شجر تو ہمیشہ ہر آئے گا. تو نہ
जब तुम पर मनो मिट्टी डाल दी जाएगी, सब रुखसत हो जाएंगे, मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए बादे दफन, मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए बादे दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। तो हमने कहा खुदा दोस्त तो इतना ही करेंगे, मिट्टी डालेंगे तुम तक, और तो आग में तुम्हारे साथ आएगा, वो नूरे नबी है तो उम्र भर तुम्हारे साथ रहा, एक लम्हे के लिए भी तुमसे जुड़ा नहीं हुआ, तो खबर में आएगा, और जब आएगा तो मैं कैसे कहूँ कि खबर की तारीखी रहेगी। शम्स को जिसके नूर ने शम्स बनाया, कमर को जिसने चमकाया, अरे सितारों में जिसके नूर की जगमगाहट है, वो जब खबर में आ जाएगा तो हजारों दिन उस रात पर फुरकान, हजारों उजाले, हजारों रोशनियां उस अंधेरे पर फुरकान के अंधेरे में मुस्तफा जगमगाएंगे। तो बंदगाने खुदा, हम चिश्ती निजामी, हम बंदा नवाजी, हमें गुलबर्गा से निस्बत, हमें महबूबी से निस्बत, हम निजामी निजामुद्दीन महबूब आलिया के खत्मों के दीवाने सुल्तानुल मशाइख मौलाना निजामुद्दीन बधाई नहीं सुमा जाहिर की कि हम दीवाने उनके नाम लेवा। शमा यहाँ जल रही है, परवाने मद्रास में है, कि न समझे कि दिल्ली में है, दिल्ली की शमें कहाँ जल रही है। मुफ्तखिर अज़वाए बग़ुलामी मनाम, मुफ्तखिर अज़वाए बग़ुलामी मनाम, ख्वाजा निज़ाम अस्तो निज़ामी मनाम, मुफ्तखिर अज़वाए बग़ुलामी मनाम, ख्वाजा निज़ाम अस्तो निज़ामी मनाम। ख्वाजा निज़ाम और मैं निज़ामी हूँ, इसी बात हम आमिरी हैं, हम चिश्ती हैं और निज़ामी हैं, बंदा नवाज़ी हैं। वो गेसु दरार देखो, वो महज़ ख्वाब है फूलों की सेज पर, देखो वो महज़ ख्वाब है फूलों की सेज पर, निस्बत पे जिसके आज, निस्बत पे जिसकी आज हजारों को नाज है, तो निस्बत पर हमारा नाज है। हमारी निस्बतें निजामी, हम निजामी हैं, हम बंदा नवाजी हैं, और हमें निस्बत है गौसे आजम से निस्बत है, ख्वाजा अजमेरी से निस्बत है, निजामुद्दीन महबूब इलाही से निस्बत है। और बंदगा ने बताया यही निस्बतें हमारी सरमाया, हमारा सरमाया हयात है। हम अमल पर नाजा नहीं, अमल करते हैं, अमल पर नाज नहीं करते, और खुदा करे कि कभी हम अमल पर नाज ना करें। इतराते हैं जरूर, हम अहले सुन्नत इतराते जरूर हैं, हम अहले तरीक़ इतराते जरूर हैं, नाज हमसे ज्यादा करता कौन है, और हम नाज करते हैं, निजामुद्दीन की चौखट पर नाज करते हैं। मुफ्तखिर अज़वाए बग़ुलामी मनाम, ख्वाजा निज़ाम अस्तो निज़ामी मनाम, दिल्ली तो दुल्हन बनी, दुल्हा निज़ामुद्दीन, सारे हिंद का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो बंदगा ने खुदा, मोइनुद्दीन कौन है? दीन को इन्होंने तो जिंदा किया है, यही मददगार दीन है। तो बंदगा ने खुदा, जो दीन का मददगार है तो मोइनुद्दीन है, अगर आपने उसे अपनी दुनिया में मददगार बना लिया तो लोगों से सुना नहीं जाता, तो दीन की मदद देने वाला दुनिया की मदद क्यों नहीं देगा। तो बंदगा ने खुदा अर्ज़ कर रहा था, हम निस्बतों पर इतराज़ करते, मेरा पैगाम जो चिश्ती खादी निज़ामी बंदा नवाजी हूँ, निस्बतें रखता हूँ और कुछ नहीं रखता। निस्बतों पर नाज करने वाले, क्या चीज है निस्बत? कोई पूछे मेरे जी से, क्या चीज है निस्बत? कोई पूछे मेरे जी से, मरता हूँ इसी के लिए और जीता हूँ इसी से। क्या चीज है निस्बत? कोई पूछे मेरे जी से, मरता हूँ इसी के लिए, जीता हूँ इसी से। वो थाम रहे हैं मुझे हर लफ्ज़ ख़ातर, वो थाम रहे हैं मुझे हर लफ्ज़ ख़ातर, और वाबस्ता तो रखा मेरी लफ्ज़िश ने किसी से, वाबस्ता तो रखा मेरी लफ्ज़िश ने किसी से। तो बंदगा ने खुदा कि निस्बतों पर हमारा फर्ज है, और निस्बत के बगैर सब कुछ है वो एक का।
مکمل ہے، سب کچھ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے ارفع ہے، مکمل ہے. کون سی ذات؟ اللہ تعالی. اور خدا کے بعد سب نسبتوں پر ہیں. خدا سے نسبت کی وجہ سے مصطفیٰ خدا سے نسبت ہے. اور پھر ساری کائنات مصطفیٰ کی نسبت پر ٹکی ہوئی ہے. تو نسبت سے سب کچھ ہے. آپ اہل طریق ہیں، ہم اہل طریق ہیں. اہل طریق جانتے ہیں کہ عبد کا جو کچھ بھی ہے وہ نسبتی ہے. عبد کا جو کچھ بھی ہے وہ بالعرض ہے. عبد کا جو کچھ بھی ہے وہ اضافی ہے. ہم نے جو کچھ بھی ہے وہ اضافی ہے، عطائی ہے، دیا ہوا ہے. ہمارا وجود عطائی ہے، اضافی ہے. ہماری حیات اضافی ہے، ہمارا علم اضافی ہے، ہمارا ارادہ اضافی ہے. کسی کی دین ہے، کسی کی نسبت کا صدقہ. تو بندے نے اختیار کر رہا تھا بس نسبتیں ہیں اور بڑی نسبتیں. مجھے بہت بڑی نسبتیں حاصل ہیں. گرچہ خدین نسبت است بزرگ، گرچہ خدین نسبت است بزرگ. ذرہ آفتاب تابانے، ذرہ آفتاب تابانے. اگرچہ کہ میں ذرہ ہوں لیکن آفتاب تابان کی روشنی مجھ میں ہے، کرن مجھ میں ہے. اس کا جلوہ میرے سینے میں چمک رہا ہے. میں ذرہ ہوں، قدموں کے نیچے آنے والا، لیکن دیکھو تو صحیح آفتاب کا نور مجھ میں نمایاں ہے. بس یہی ہے کہ نور مصطفیٰ ہر ذرے میں نمایاں ہے. ذرہ ذرہ ہے، نور مصطفیٰ ہے، لیکن ہر ذرے کو نسبت ہے میرے نبی سے. نسبت ہے سب. ہماری نماز ہے، نسبت نور مصطفیٰ کی وجہ سے. ہمارا روزہ ہے، نسبت نور مصطفیٰ کی وجہ سے. ہماری ہستی ہے، نسبت نور مصطفیٰ کی وجہ سے. ہمارا اسلام ہے، نسبت نور مصطفیٰ کی وجہ سے. ہمارا ایمان موجود ہے، نسبت نور مصطفیٰ. تو بندے نے اختیار کر رہا تھا ہم نسبتوں پر ناز کرنے والے، عمل پر نہیں. ناز بالکل مجھے نبی کا ہے، بس یہ توسل مجھے. عمل کیسے عمل کس کے عمل اور ان کی قیمت کیا. عامر حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل کیسے عمل، اس کے عمل اور ان کی قیمت کیا. مجھے تو دیجیے اپنا اتارا یا رسول اللہ، تو دیجیے اپنا اتارا یا رسول اللہ. مجھ بے عمل کو اہل عمل میں نہ ڈھونڈیے. مجھ بے عمل کو اہل عمل میں نہ ڈھونڈیے. رہتا ہوں ان کے دامن لطف و کرم کے ساتھ، بیت الحرم کے ساتھ، نہ بیت الصنم کے ساتھ. رہتا ہوں کہ حقیقت بے کیف و کم کے ساتھ. تو میرا پیغام یہ ہے کہ نسبتیں سب کچھ ہیں. آپ کہتے ہیں عبادتیں سب کچھ ہیں، میرا پیغام نسبتیں سب کچھ ہیں. اب جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی باطن کی، تب چل کے معلوم ہوگا کہ نسبت سب کچھ ہے یا عمل سب کچھ ہے. ادھر آنا چاہیے نسبت پر یا عمل پر. جو یہاں نسبت پر اتراتے رہے وہی عمل کی توفیق سے مالا مال ہوئے اور انہی کی خلق میں نبی آئے. اور جب نبی تشریف لائے تو فرشتہ آئے گا تو کیا ڈرائے گا؟ نبی کے سامنے ڈرائے. آدھا کے سامنے آدھا کس کو ڈراتا ہے. تو بندے نے بولا نبی ہیں تو فرشتے ڈرائیں گے نہیں، بس سوال کریں گے. پوچھیں گے پہلے کیا سوال کریں گے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا سوال لمبے جواب کا متقاضی نہیں ہے. آپ ذرا سمجھ رہے ہیں؟ سوال چھوٹے جواب تک، چھوٹا سا جواب طلب کرتا ہے. من رب کا ہماری مختصر جواب مانگتا ہے. ایسا سوال ہے کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ لمبا جواب نہیں طلب کرتا یہ سوال. تیرا رب کون ہے؟ بس
مومن کہہ دے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، جواب ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا. آپ حضرات سمجھے؟ ساتھ دے رہے؟ ایسا تو نہیں کہ ترجمان غم دل، پانی بدایونی نے کہا تھا کہ ترجمان غم دل رنگ شکستہ ہے نہ آ، کون اس عہد میں اب دادے زبانداری دے، جن سے حرما کو خدا عزت ارزانی دے. ایسا تو نہیں. ماشاء اللہ یہی کیا ہے خواجہ میر درد والی کی. یہاں تو ہم سر کے بل چلتے مجبور ہیں، پاؤں کے بل چلنے پر، لیکن چلتے سر کے بل. یہاں میرا خواجہ میر درد آرام کر رہا ہے، مہدیان کا خواجہ میر درد آرام کر رہا ہے، جو یہ کہتا ہے غلط ہے نقشبندی. چشتی کی بات کہہ رہا ہے، چشت نگری ہے، یہاں چشتیہ اور نقشبندیہ شیر و شکر ہیں. یہاں وجودی شہودی ہے، شہودی وجودی ہے، دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. خواجہ میر درد نقشبندی چشتی نہیں، لیکن وحدت وجود کے راگ لاپ ہے. خواجہ میر درد فرماتے علیہ رحمت و رضا ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے. یہ خواجہ میر درد صرف شاعر ہی نہیں، اگرچہ کہ چوٹی کے شاعر ہیں، سب سے بڑے اردو ادب کے ماہر اور عالم، سب سے بڑے شاعر میر تقی میر نے نکات الشعراء میں جس کا بہت ادب کے ساتھ کام لیا، میر جیسے سرکرے نے میر تقی میر. تو خواجہ میر درد علیہ رحمت بہت بڑے شاعر، لیکن صرف شاعر ہی نہیں تھے، حافظ قرآن، عالم دین، بلند پایا محدث، گہری فہم دین رکھنے والے، مفسر قرآن، تمام علوم متداولہ پر مہارت تامہ رکھنے والے، اور ولی. دنیا یہ صرف شاعر سمجھتی ہے اردو دنیا، لیکن یہ شاعر نہیں ہے، یہ ولی ہے. ان کی شاعری بھی کرامت ہے. کہتے ہیں ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، کچھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، کچھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہو فی شان، ہر وقت وہ نئی شان میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی سورہ رحمان میں خود اللہ تعالیٰ نے کل یوم ہو فی شان. خواجہ میر درد فرماتے ہیں دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، تخلقوں کے اخلاق اللہ کے اخلاق اختیار کرو. خواجہ میر درد کہتے تھے میرے دل نے تیرے اخلاق سے تیرا رنگ لے لیا، صفت اللہ سے منسلک ہو گیا. دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے. کبھی خبز کی تجلی ہے، کبھی بست کی تجلی ہے. میں خبز کی تجلی میں بھی شاکر ہوں اور بست کی تجلی میں بھی شاکر ہوں. ہر وقت شکر کرنا میرا کام ہے. دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، محبوب میرا خلق تیرے جلال کا آئینہ دار ہے، میرا بست تیرے جمال کا آئینہ دار ہے. دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، کچھ سوا بھی جہان میں. یہ خواجہ میر درد اور جناب سب مر سکتے ہیں، دلی کے 22 خواجہ مر نہیں سکتے. اور دلی والے اور میرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پورے ہندوستان میں علم حدیث کی شمع روشن کرتی ہے. سب کا شجرہ نسب جاتے ہر محدث کا منتہی ہوتا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اور یہ فرزند نور الحق محدث دہلوی، میں کیا تعریف بیان کروں، جنہوں نے مدارج النبوہ لکھی، جنہوں نے مرج البحرین لکھی، جنہوں نے صفت التصوف لکھی. اور کتنی کتابیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ کا آغاز کیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی تعریف بھی ہے، یہ مصطفیٰ کی تعریف بھی ہے. حسر کا جہاں صیغہ ہے، جہاں حسر کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ہی اول، اللہ ہی آخر، اللہ ہی ظاہر، اللہ ہی باطن. یعنی اللہ کا غیر نہ اول نہ آخر نہ ظاہر نہ باطن. وہاں محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی
نعت بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کا وصف بھی ہے، اور اس آیت میں نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرماتا ہے هو الاول سے مراد حضور، تو وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے وہی اول ما خلق اللہ پوری۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ هو الاخر، جب سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا، یہی سناتے ہیں۔ کیا بات ان کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو بندے نے بتا دیا تھا سب ختم ہو جائیں گے، اللہ رہ جائے گا، کس نے کہا میرے بھائی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن 8 چیزیں فنا نہیں ہوں گی۔ یہ عقائد اہل سنت و جماعت میں داخل نکتا ہے کہ روح حادث ہے، محدث ہے، لیکن احداث کے بعد اب اسے فنا نہیں۔ روح میری آپ سب کی روح، نفس ناطقہ روح انسانی، اسے فنا نہیں، روح کو فنا نہیں، لوح کو فنا نہیں، قلم کو فنا نہیں۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ روح کو فنا نہیں، لوح کو فنا نہیں، قلم کو فنا نہیں، کرسی کو فنا نہیں، عرش کو فنا نہیں، جنت کو فنا نہیں، دوزخ کو فنا نہیں، اور اہل جنت اور اہل دوزخ کو فنا نہیں۔ یہ 8 چیزیں ہیں جنہیں فنا نہیں، جو مرتی نہیں، نہ صرف مرتی نہیں بلکہ فنا بھی نہیں ہوتی۔ اگرچہ کہ مخلوق ہے لیکن فنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ سے پیدا شدہ 8 چیزوں کو ہمیشہ اپنی بقا عطا کر کے یہ ثابت کر دیا میرے نبی کے نور کے سورج کی 8 کرنوں کو فنا نہیں، تو سورج جو نور مصطفیٰ کا ہے اسے فنا کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا عرض کر رہا تھا سب فنا ہو جائیں گے، میرا نبی فنا نہیں ہوگا۔ تو بندے کہنے خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هو الاول، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، سب ختم ہو جائیں گے لیکن نور مصطفیٰ باقی رہے گا، محب باقی رہے گا تو محبوب بھی باقی رہنا چاہیے۔ ہم ہیں، ہمارا محبوب دم توڑ رہا ہے، ریڑیاں رگڑ رگڑ کر، ہم بچا نہیں سکتے، ہم عاجز ہیں۔ جو قادر علی الاطلاق ہے وہ اپنے محبوب کو مرتا ہوا دیکھے گا، فنا ہوتا ہوا دیکھے گا۔ تو بندے نے خدا محب بھی زندہ، محبوب بھی زندہ۔ تو بندے نے خدا سب فنا ہو جائیں گے، مصطفیٰ فنا نہیں ہوں گے، مصطفیٰ فنا نہیں ہوں گے، اسی لیے روح فنا نہیں، قلم فنا نہیں، یہ لوح فنا نہیں، عرش فنا نہیں۔ خیر بندے نے خدا عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هو الاول، وہی اول، هو الاخر، وہی آخر، نور مصطفیٰ ہی اول، نور مصطفیٰ ہی آخر، اور ظاہر بھی وہی۔ وہ سنہری جالیوں کے پردوں میں چھپے ہوئے ہی نہیں، وہ ان کا بطون ہے، ہر ذرے سے ان کا نور چھلک رہا ہے، چھلک رہا ہے، یہ ان کا ظہور ہے۔ تو بندے نے خدا بھی اول، مصطفیٰ بھی اول، خدا بھی آخر، مصطفیٰ بھی آخر، خدا بھی ظاہر، مصطفیٰ بھی ظاہر، خدا بھی باطن، مصطفیٰ بھی باطن۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے میں نہ کہا ہوتا تو مانتا کون؟ اب شیخ نے فرما دیا تو انکار کی مجال کس میں؟ ایمان بن گیا ہے سنت و جماعت کا۔ بندے نے خدا عرض کر رہا تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ نے فرمایا کہ یہی ہے ان کا مزار اقدس۔ تو یہ 22 خواجگان کی زندگی میں کیا بیان کروں؟